الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کالی مرچ۔ اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، قدرت نے کالی مرچ میں بے شمار فوائد رکھے ہیں۔ نہ صرف مسالے کے طور پر سالن میں استعمال ہوتی ہے بلکہ اکثر جو ہے وہ ادویات میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کو فلفل سیاہ بھی کہتے ہیں، اس کو مرچ سیاہ بھی کہتے ہیں اور اس کو کالی مرچ بھی کہتے ہیں۔ اس کا مزاج کیا ہے، اس کی خوراک کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہ سارے کچھ بیان کریں گے۔ نام کی اگر بات کی جائے تو عربی کے اندر اس کو فلفل اسود کہا جاتا ہے، فارسی میں اس کو فلفل سیاہ کہا جاتا ہے، اردو میں کالی مرچ کہا جاتا ہے، گجراتی میں کالو مرچ کہا جاتا ہے، انگریزی میں اس کو بلیک پیپر کہا جاتا ہے۔ کالی مرچ جو ہے وہ غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے۔ 100 گرام اگر ہم کالی مرچ لیتے ہیں تو اس میں کاپر 1.1 ملی گرام ہوتا ہے، کیلشیم 437 ملی گرام ہوتا ہے، آئرن 28.8 ملی گرام ہوتا ہے، میگنیشیم اس کے اندر 194 ملی گرام ہوتا ہے، میگنیز اس کے اندر 5.6 ملی گرام ہوتا ہے، فاسفورس 173 ملی گرام، زنک اس کے اندر 1.4 ملی گرام۔ تو اس لحاظ سے یہ منرلز اور وٹامنز کا خزانہ ہے۔ کالی مرچ مقوی اعصاب ہے، مقوی با ہے، کاسر ریا ہے، ہاضم ہے، مخرج بلغم ہے، مقوی امعاء ہے یعنی آنتوں کو طاقت دیتی ہے، پھر یہ دافع بخار ہے یعنی بخار کو یہ دور کرتی ہے، یہ جگر کے افعال کو درست کرتی ہے۔ آپ کا لیور جو ہے وہ فیٹی ہو، ہیپاٹائٹس ہو، لیور سیروسس ہو، لیور کینسر ہو، تمام مسائل جگر کے ان میں یہ بہت زیادہ مفید سمجھی جاتی ہے۔ پھر یہ وائرل انفیکشن کو یہ دور کرتی ہے، چاہے کوئی بھی وائرل انفیکشن ہو اس کو یہ منٹوں میں دور کرتی ہے۔ پھر اس کا کام ہوتا ہے فاسد مادے، زہریلے مواد جسم میں جو جمع ہو جاتے ہیں ان کو نکال کے باہر کرنا، یہ کالی مرچ کا بہت بڑا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ پھر یہ کھانسی کے اندر بھی مفید ہے، چاہے وہ خشک کھانسی ہو چاہے وہ بلغمی کھانسی ہو، اس کو شہد کے ساتھ ملا کے استعمال کروائیں گے تو کھانسی میں اللہ پاک انشاءاللہ شفا عطا فرمائے گا۔ پھر ہاتھ پاؤں کی جلن، چاہے وہ سردیوں میں ہو یا گرمیوں میں ہو، کالی مرچ جو ہے اس سے یہ دور ہو جاتا ہے مسئلہ۔ پھر پیلے یرقان میں بھی مفید ہے، کالے یرقان میں بھی یہ مفید ہے۔ اگر کھانے میں بے رغبتی ہے یعنی کھانا اچھا نہیں لگتا، بچے ہوں بڑے ہوں، آپ کالی مرچ اس کا پاؤڈر بنا کے آپ سفوف کے شکل طور پہ پانی کے ساتھ آپ کھلا دیں، انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی ان کا حل ہو جاتا ہے۔ پھر وزن میں اگر کمی مقصود ہے تو کالی مرچ سفوف کو نہار منہ خالی پیٹ استعمال کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کا وزن جو ہے وہ تیزی سے کم ہوگا۔ پھر دماغی کام کرتے ہوئے، اسٹڈی کرتے ہوئے دماغ پر ایک پریشر سا بن جاتا ہے تو اس میں بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے، دماغ سے پریشر کو یہ کم کرتی ہے۔ پھر یہ پیٹ کے کیڑوں کو یہ ختم کرتی ہے۔ جلد کے اندر سیاہی بن جانا، جلد کا خراب ہو جانا، اس میں کالی مرچ بہت زیادہ مفید ہے۔ پھر یہ سر درد میں بھی مفید ہے، چاہے کوئی بھی، چاہے کسی بھی قسم کا درد ہو،
اس میں یہ بہت زیادہ مفید سمجھی جاتی ہے، چاہے وہ مائیگرین کا پین ہو، چاہے وہ درد شقیقہ ہو، چاہے وہ اعصابی درد ہو، سارے دردوں کے لیے بہت زیادہ مفید سمجھی جاتی ہے۔ پھر جسم میں دردیں ہو جانا، اس میں بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ اب اس کی مزاج کی ہم بات کریں تو مزاج اس کا گرم تر ہے، اور اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ 3 گرام تک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔